خاص اب میں جس تحریک پر زور ڈالنا چاہتا ہوں وہ تحریک ہے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی، مصنف تقویت الایمان۔ آپ کا انتقال 1831 ہجری میں ہوا اور انتقال سے 4 سال قبل تقویت الایمان شائع ہوئی۔ یہ دور اہل حدیثوں کے لیے انتہائی سخت دور تھا، اور جو لوگ شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید کی تحریک سے متاثر تھے یا اس تحریک سے وابستہ تھے، ان پر ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے گئے، اگر ہم آپ کتاب میں دیکھیں گے تو ہمیں اس کا اندازہ لگے گا۔ شاہ اسماعیل شہید کی تقویت الایمان ہی کافی ہے کہ عقیدے کے باب میں اور لوگوں کے عقائد کی درستگی میں اس کتاب نے کیا رول انجام دیا۔ اور ہم اور آپ دیکھیں، ہندوستان کے مختلف قریوں کے اندر کئی ایسے علماء ملیں گے کہ جن کی سیرت میں لکھا گیا کہ انہوں نے تقویت الایمان پڑھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور صحیح دین توحید کی دعوت انہیں نصیب ہوئی۔ شاہ اسماعیل شہید اور تحریک شہیدین سے جڑے ہوئے لوگوں میں ایک نام آتا ہے مولانا محمد علی رامپوری رحمت اللہ علیہ کا۔ مولانا محمد علی رامپوری رحمت اللہ علیہ نے مدراس میں توحید کے پیغام کو عام کیا۔ جب آپ کی اصلاح کا، دعوت کا کام آگے بڑھا، ایک ایک مجلس میں کئی لوگ توبہ کرتے تھے، شرک و بدعات کا رد کیا۔ اس وقت جو رسومات پائی جاتی تھی، یہ رسم فلاں رسم فلاں رسم، ان رسموں کو انہوں نے ختم کیا۔ لیکن ان کے ساتھ بھی وہی ہوا کہ جب یہ تحریک آگے بڑھی تو جمال الدین نامی ایک مولوی نے لوگوں کو جمع کیا، ان پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا، تقویت الایمان کے خلاف پابندی لگائی گئی اور مدراس سے ان کو بھگایا گیا۔ پھر جس کشتی میں وہ کلکتہ جا رہے تھے، اس میں بھی یہ پلان بنایا گیا کہ محمد علی رامپوری کو قتل کر دیا جائے۔ اور صرف ان کو نہیں، شاہ اسماعیل شہید کی تحریک سے جڑے ہوئے لوگ، مولانا مراد بنگالی اور گجرات کے ایک بڑے عالم دین مولانا سلیمان جناگڑی رحمت اللہ علیہ، یہ وہ شخصیت کہ جن کی وجہ سے جودھ پور میں، ممبئی کے اندر اور خاص کر کے بھیونڈی میں ممبئی میں ان کی تحریک کا بڑا اثر رہا۔ اور مولانا سلیمان جناگڑی، جو لوگ یہ کہتے ہیں 1857 سے قبل اہل حدیث کہاں تھے، تو میں صرف یہ کہوں گا کہ 1857 سے قبل ایک بڑے عالم دین بریلی مسلک کے مولانا عبد الفتاح گلشن آبادی، گلشن آباد اس ناسک کو کہتے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے تحفہ محمدیہ، آپ دیکھ لیں، یہ 1857 سے قبل شائع ہوئی ہے اور اسی کتاب میں انہوں نے کئی اہل حدیثوں کا رد کیا ہے۔ اب اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ 1857 سے قبل اہل حدیث کہاں تھے۔ بہرحال اہل حدیثوں کو ملک سے بھگانا اور ان کو طرح طرح کی اذیت دینا یہ کم نہیں تھا۔ آج ایک نام اس لیے لے رہا ہوں کہ ایک بہت بڑے مصنف اور عیسائیت کے باب میں ان کی ایک کتاب، ان کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، اور وہ ہے مولانا رحمت اللہ کرانوی۔ مولانا رحمت اللہ کرانوی نے میاں نذیر محدث حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہا تھا کہ میں دیکھ لیتا ہوں اگر یہ مکہ آ جائے تو پھر یہاں سے زندہ بچ کر کیسے جائے۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے بارے میں رحمت اللہ کرانوی کے یہ الفاظ تھے، جس کو مولانا ابو سعید محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے اشاعت السنہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ کیا تھا قصور میاں صاحب کا؟ میاں صاحب بھی گئے، ان کو بھی ستایا گیا، ان کو بھی اذیتیں دی گئی۔ یہ ایک پورا ایسا دور تھا شاہ اسماعیل شہید کی تحریک سے جڑے ہوئے لوگوں کا، میاں صاحب کی تحریک سے جڑے ہوئے لوگوں کا، کہ انہوں نے اس دین کی راہ میں کافی تکلیفیں برداشت کی۔ ایک نواب جس کا بہت کم ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے نواب مبارز الدولہ۔ نواب مبارز الدولہ حیدرآباد کے نواب، یہ وہ شخص ہے کہ اس علاقے میں توحید کو عام کرنا اور آزادی کے لیے لڑائی لڑنا، یہ ان کا وہابی ہونا، صحیح دین کو اپنانا، اس کا نتیجہ تھا کہ ان کو 1839 میں قید کر دیا گیا اور 1854 میں
جیل میں ہی ان کی وفات ہو گئی، اور ان کا قصور کیا تھا؟ توحید کی دعوت عام کرنا، انگریزوں کے خلاف لڑنا۔